وہ تمام رعنائیاں سمیٹے ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ گرے رنگ کے گاؤن میں سلور یعنی چاندی کے تاروں کے کام سے مزین تھا۔ سلائٹر، ڈائمنڈ اور پلاٹینیم کے سیٹ، بندیاں، چوڑیوں اور مہندی بھرے ہاتھ سمیت سہج سہج کر قدم اٹھاتی سٹیج پر آ رہی تھی۔ ریڈ لپسٹک اور بیوٹیشین کی مہارت سے حورین اور نکھر گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتی، شانزل کی دھڑکن بھی بے ربط ہوتی جا رہی تھی۔ شانزل بے اختیار اپنے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھا۔ شانزل نے ایک ہاتھ حورین کے سامنے کیا۔ حورین نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ تھام لیا اور شانزل کو لگا کسی نے اس کی ہتھیلی پر ہیبت اقلیم کی دولت رکھ دی ہو۔ اس کی خوشی سے چمکتی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ السلام علیکم۔ شانزل نے اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد سلام کیا۔ حورین نے ایک نظر سے دیکھا، وہ آج بھی ویسا ہی تھا، بے انتہا وجیہہ، گرے کوٹ پینٹ اور وائٹ ٹیکسٹو شرٹ اس کی شخصیت جیسے اور نفاست سے سیٹ کیے ہوئے بال اس کی وجاہت میں چار چاند لگا رہے تھے۔ اس کی بھوری آنکھیں آج بھی نمایاں تھی، ویسے ہی شیر سی چمکتی آنکھیں جس نے نہ صرف حورین کے دل کی دنیا جیتی تھی بلکہ اس پر بڑے وثوق کے ساتھ حکمرانی بھی کر رہا تھا۔ حورین نے صرف سر کے اشارے سے جواب دیا اور گردن جھکا لی۔ شانزل قدرے اس کی طرف جھکا اور سرگوشی کی۔ تعریف فی الحال نہیں کروں گا کیونکہ یہ سب معاملات میں نے بعد کے لیے رکھے ہیں جس پر میں تفصیلی گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر اجلا عروسی میں حورین نے سوچا یہ شخص بالکل نہیں بدلنے والا۔ اتنی بڑی بڑی بات کرنے کے بعد ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حالانکہ حورین کے رخسار فوراً سرخ ہوئے تھے، وہیں شہزر جہانزیب بھی کسی سے کم تھوڑی تھا۔ وہ نیوی بلو کلر کے کوٹ پینٹ، ٹیکسٹو وائٹ شرٹ اور ہم رنگ آنکھوں سمیت چھایا ہوا تھا۔ ہر نظر پلٹ کر اسے ضرور دیکھتی۔ حیا بھی رائل بلو ساڑی میں بھری بھری چوڑیوں اور مہندی میں دمک رہی تھی۔ اگر کچھ خاص تھا تو اس کے چہرے کی چمک۔ آج کا فنکشن بہت پرسکون تھا۔ پتہ نہیں کون سے رشتے دار جو حورین کو یاد بھی نہیں تھے، وہ آ کر اسے دعائیں دے رہے تھے۔ اشر، ہانیہ، حدید اور حیا کی وجہ سے ماحول بہت خوشگوار تھا۔ شانزل کے خالہ خالو کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ حیا نے اس منظر کو قید کرنا چاہا۔ سب اتنے خوش تھے جیسے کوئی ابر رحمت بن کر برس رہا ہو۔ تب ہی رخصتی کا شور ہوا اور حورین شہزر کے گلے لگ کر جو روئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ 10 سال کی تھی جب وہ بھیانک رات آئی۔ اس کے بعد اس کا سب کچھ شہزر ہی تھا۔ اس نے اس کے انتظار میں قیامت سے 11 سال گزارے تھے۔ شہزر نے بھی اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ حقیقتاً حور کو اپنی بیٹی مانتا تھا۔ وہی ایک واحد حقیقی رشتہ تھا اس کے پاس۔ دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا محبت کرتے تھے، تو یہ گڑیا زاری تو ہونی ہی تھی۔ حورین کو سینے سے لگائے بہت ہی کڑے ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر حیا کی بھی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک تو حورین کل سے ہنی مون پر جانے والی تھی، نہ جانے کب تک وہ اس کی شکل نہ دیکھ پائے اور کب تک اس کی آواز نہ سن پائے۔ شانزل کے خالہ خالو مسلسل حورین کو تسلیاں دے رہے تھے۔ شانزل کو زوردار دھچکا لگ گیا جب حورین نے کہا، شاہ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، آپ کے پاس ہی رہنا ہے، مجھے چھپا لیں کہیں۔ نہ بابا، بالکل بھی نہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، میں کہہ دیتا ہوں۔ شانزل کے لہجے میں حورین کو کھو دینے کا خوف تھا۔ حورین نے جھٹکے سے اسے دیکھا تو سبھی نے کہکا لگایا، لیکن حورین کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ بی اماں سے مل کر بھی بہت روئی، آذر نے بھی دعائیں دی، پھر حیا کے پاس آئی۔ سب سے پہلے ہی حیا نے اس کے آنسو پونچھ کر حورین کے کان میں سرگوشی کی، جس پر حورین نے چونک کر الجھے انداز میں حیا کو دیکھا۔ پھر جب بات سمجھ آئی تو وقت اور موقع کو بھلا کر رخساروں کے ساتھ حیا کی پیٹھ پر ایک دھموکہ جھڑا۔ ہائے ظالم! حیا کی دہائی پر حورین مسکرائی، پھر قریب جا کر حیا کے کان میں سرگوشی کی، جس پر حیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شانزل نے کہا، دیکھا ایسے ہی ہوتا ہے، جب یہ دونوں ملتی ہیں تو آس پاس کی دنیا بھلا دیتی ہیں۔
तुम जेलस हो रहे हो? शाहजर ने ताज्जुब से कहा। नहीं शाहजर भाई, जेलस तो हया होती है, यहाँ तक कि हूर के मामले में वो हदीद से भी खार खाती है। जवाब अशर की तरफ से था। अशर शांजिल की तरफ मुतवज्जा हुआ था। वैसे ना जाने क्यों आपके मामले में सब्र कर लेती है। फिर आवाज बुलंद कहा, हया तुम क्यों रो रही हो? अपनी रुखसती पर तो एक आंसू नहीं गिरा, अब समंदर बहा रही हो। अशर ने हया को छेड़ा। अब अगर तुमने मुंह बंद नहीं किया तो इसी समंदर में डुबो के तुम्हें मार दूंगी। वो हया थी, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती थी। इसी तरह हुरैन कुरआन के साए में रुखसत हुई। हुरैन बहुत थक गई थी, मगर इस वक्त उजला और उसी में बैठे दिल धड़क धड़क कर बाहर आने को मचल रहा था। पर्दों से बरी उसका ही तामीर किया हुआ था, मगर हर चीज पर शांजिल इब्राहिम का राज था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वो दाखिल हुआ। हुरैन का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। वो उसके सामने बैठा था। फिर एक हाथ बढ़ाकर हुरैन का हाथ थामा। हुरैन को लगा उसका दिल हथेली में धड़कने लगा है। मेरा बस चलता तो मुंह दिखाई में पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख देता, लेकिन वो भी कम थी। मगर मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। आज से शांजिल इब्राहिम और उससे जुड़ी हर चीज तुम्हारी। इतने मान से कहे जुमले पर हुरैन की आंखों में आंसू चमकने लगे। अच्छा बाबा रो मत, मैं तोहफा लाया हूँ। हुरैन मुस्कुराई। पहले चेहरा तो दिखाओ, ये सर नीचे किए बैठी हो। शांजिल की बात पर हुरैन ने सर मजीद नीचे झुका लिया। उफ, तुम्हारी अदा मार डालेगी। कहते हुए शांजिल ने एक मखमली डब्बी निकाली। उसमें चमकता हुआ लॉकेट था, हार्ट शेप का, जिस पर H और S डायमंड से लिखा हुआ था। मैं आई? वो इजाजत मांग रहा था। हुरैन ने झुके सर के साथ इजाजत दी, सिर्फ इस बात में सर हिलाया। शांजिल ने आगे भरकर लॉकेट पहनाया। तुम क्या जुबान घर छोड़ कर आई हो? शांजिल मुसलसल उसे छेड़ रहा था। अब तो मुंह दिखाई भी दे दी, अब तो मुंह दिखाओ। हुरैन ने एक नजर शांजिल को देखा, फिर सर नीचे झुका लिया। शांजिल ने कुछ लम्हे उसे गौर से देखा। थक गई हो? शांजिल का लहजा संजीदा हो गया था। हूर थक तो गई थी, मगर शांजिल से अपनी थकावट का तज़किरा करना अच्छा नहीं लग रहा था। हुरैन सोच ही रही थी कि क्या जवाब दे, तभी शांजिल ने हुरैन का हाथ छोड़ दिया और एक गहरी सांस खारिज की और फिर कहा, जाकर चेंज कर लो। झुककर अपने जूते उतारने लगा। हुरैन ने उसका चेहरा देखा, एकदम स्पॉट था। थोड़ी देर पहले वाली चमक गायब थी। हुरैन ने उस हाथ को देखा जो शांजिल ने छोड़ दिया था। गुस्सा तो बहुत आया, इसीलिए वो खामोशी से उठ गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने रुकी। दुपट्टा उतारकर कंधे पर फैलाया, फिर बाल खोलने लगी। उसने एक नजर शांजिल पर डाली। वो बेड पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम था। हुरैन को यखलख्त सब कुछ बुरा लगने लगा। हुरैन, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफी लायक नहीं है। हुरैन के चलते हाथ रुके। ये तो तुम्हारा ज़रफ है कि तुम उसके बावजूद यहाँ हो। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि जब मुझे अपनी गलती याद आती है तो मैं नदामत की ऐसी आंधी खाई में जा गिरता हूँ जहाँ मेरी सांस बंद होने लगती है। तुम्हारे साथ की हुई हर ज्यादती मुझ पर कोड़े की मानित बरसती है। हुरैन उलझ गई कि शांजिल ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसके अल्फाज हुरैन को दहला दे रहे थे। तुम्हारा गुरेज और एतराज हक बाजानिब है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो। हुरैन को झटका लगा। वो उसकी फितरी हया और झिझक को गुरेज और एतराज कह रहा था, जो कि वो उसकी गलती की वजह से सजा के तौर पर कर रही है और वो उससे माफी मांगने जा रहा था। या अल्लाह, हुरैन के दिमाग ने लम्हे में जमा तफरीक की। ओ शान, खुदा का वास्ता है, बस करें। वो चलती हुई उसके पास आई। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? तुमसे माफी मांग रहा हूँ। वो बेड पर उसके पास बैठ गई। और मैं पूछ सकती हूँ इस फजूल सी माफी का मतलब? मैं अपनी गलती। उफ शान, बस करें, क्या फजूल बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं याद कि आपसे कोई गलती हुई है और ना ही आपको याद होना चाहिए। तो फिर तुम क्यों मुंह फुलाकर बैठी थी? मैं कहाँ मुंह फुलाकर बैठी थी? तुमने हकीकत से मुझे डरा दिया था। और डरा तो आप देते हैं मुझे। अच्छा, और क्या क्या करता हूँ? फिर कहते हुए शांजिल हुरैन की गोद में सर रख कर लेट गया और एक बार फिर धड़कन मुंतशिर हुई। बताओ ना हूर, लहजे में शरारती इसरार था।
अच्छा मैं बताऊं, उसके खुले बालों की लिट से खेलते हुए पूछ रहा था। और तुम्हें पता है मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई? हूर ने नफी में सर हिलाया। मुझे खुद नहीं पता, मगर जब निकाह वाली रात तुम मुझे कंफर्टर उड़ा रही थी, मैं जाग रहा था और तब तुमने पहला कदम मेरे दिल की सरजमीन पर रखा। कहते हुए शांजिल ने हुरैन का एक हाथ थाम लिया। और दिन ब दिन तुम मुझ में उतरने लगी। तुम्हें पता है निकाह के 1 महीने बाद मैंने तुम्हारी आंखों को देखा था। वही लम्हा था शायद जब मोहब्बत तुम्हारी आंखों के जरिए नाजिल हुई थी। शांजिल जुमले के आखिर में थामा हुआ हाथ चूम लिया और हुरैन के दिलो दिमाग में बिजली सी दौड़ गई और धड़कन मजीद बढ़ गई। और तुम मुझसे इतना घबराती क्यों हो? मैं कहाँ आपसे घबराती हूँ? शांजिल ने कहका लगाया। अच्छा हटें, मुझे ज्वेलरी उतारनी है। अच्छा ठीक है, मगर ड्रेस चेंज मत करना। हुरैन ज्वेलरी उतारने लगी और शांजिल बेड पर नीम दराज होकर महवियत से उसे देखने लगा। बस भी करें शान, आप किस तरह मुझे देख रहे हैं? हुरैन ने आखिर कह दिया। तुम पहले इधर आओ, ये सब उतारने दें, बहुत हैवी है। हुरैन की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि शांजिल हुरैन तक पहुंच गया और उसे बाहों में उठाया। हुरैन तो सटपटा गई। क्या कर रहे हैं? उतारे मुझे। शब्बे ज़काफ के लम्हों में तुम्हें गोद में उठाकर झूला तो झुलाने से रहा। ऑफ कोर्स रोमांस करने का इरादा है। अल्लाह उतारे मुझे। इस मर्तबा हुरैन के लहजे में थोड़ी सख्ती थी। वो उसे घूर रही थी। एक शर्त पर। शब्बे ज़काफ में कौन सा शोहर अपनी बीवी से शर्तें मनवाता है? शांजिल इब्राहिम, क्योंकि हुरैन शांजिल इब्राहिम मेरी कोई बात सीधे तरीके से नहीं मानती। आप मुझे उतार रहे हैं या नहीं? पहले मेरी शर्त मानो। कैसी शर्त? कैन आई हैव अ डांस विद यू? आप बहुत बेशर्म हैं। ठीक है। शांजिल ने उसे उतारा, फिर प्लेयर पर गाना लगाया। देखा हजारों दफा आपको। बहुत दिल से उसने हुरैन के सामने हथेली फैलाई और हुरैन ने अपना उसके हाथ में रख दिया और मुस्कुरा दी। शांजिल बड़ी महारत से उसके साथ डांस स्टेप्स करने लगा। वो हुरैन की आंखों में झांकते हुए एक बार फिर हुरैन पर तिलिस्म फूंक रहा था। फिर बेकरारी कैसी है, संभलता नहीं है ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। उसने हुरैन के चेहरे पर आईलिट हटाई। लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती हैं, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं। फरते जज्बात से उसकी पेशानी चूम ली। ये अकीदत भरा लम्स हुरैन को सरशार कर गया। शांजिल ने बहुत नरमी से उसे खुद से मजीद करीब कर लिया और उसके गिर्द हसार बांध दिया। उसे गले से लगाए मानो उसे महसूस कर रहा था। आगोश में है जो आपके, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। शांजिल की आगोश से मिलने वाला सुकून उसे मुकम्मल कर रहा था। हुरैन की मौजूदगी में सरशार आंखें बंद किए उसकी मोहब्बत में झूम रहा था। गाना डांस सब भूलकर बस हुरैन की मौजूदगी महसूस कर रहा था। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभलता नहीं है ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। गाना कब का खत्म हो चुका था। हुरैन कुछ कसमसा कर होश में आई। शर्त सिर्फ डांस की थी, कहते हुए शांजिल से अलग हुई। शांजिल कुछ कहता उससे पहले ही कहा, चुप करके लेट जाएं, ज्वेलरी उतारने दें, बहुत भारी है। कहते हुए वो ड्रेसिंग मगर के सामने आ खड़ी हुई। ज्वेलरी उतार कर जब वो पलटी तो मोहतरम शांजिल साहिब बगैर शर्ट के बेड पर दराज थे। उसे वहीं साकत खड़े देखकर शांजिल ने कहा, चलो अब अपना रूटीन का काम इंजाम दो। हुरैन चलती हुई शांजिल की तरफ आई। आप आंखें बंद करें। शांजिल ने अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद कर ली। हुरैन ने लाइट ऑफ करके लैंप जलाया, फिर शांजिल को कंफर्टर उड़ाने लगी। शांजिल ने आंख खोली और हुरैन को कलाई से पकड़कर खुद पर गिरा लिया। अच्छा छोड़ें तो कहीं नहीं जा रही। शांजिल हुरैन को अपने बाजू पर लटाया, फिर उसकी तरफ करवट लेकर कहा, मेहरबानी करके ये दुपट्टा हटाओ, मैं हमारे दरमियान किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने खुद ही दुपट्टा हटाया।
کہتے ہوئے شانزل اس سے باتیں کرتا رہا تھا، اپنا حال دل بیان کر رہا تھا۔ وہ جب تک جاگتا رہا تب تک باتیں کر رہا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ درمیان میں وہ کبھی کبھی اپنی دی ہوئی لاکٹ کی چین میں انگلیاں پھیرتا اور اس کے لمس سے خود میں سمٹتی سرخ رخساروں کے ساتھ، اور جب بھی نظریں چراتی شانزل محفوظ ہوتا۔ کبھی بات کرتے کرتے وہ شدت جذبات سے اس کے سرخ رخساروں کو چوم لیتا، کبھی اس کی کان کی لو، کبھی گردن، جس سے وہ مزید شرم سے سرخ ہو جاتی۔ جب بھی حورین نظریں جھکا لیتی وہ بات کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھوں کو چوم لیتا۔ حورین بھی اس کی باہوں میں خود کو معتبر محسوس کر رہی تھی اور شانزل اس کے دامن میں وعدوں اور قسموں کے تارے ٹانک رہا تھا۔ ایسے ہی نہ جانے کب باتوں کے درمیان شانزل کی آنکھ لگ گئی۔ حورین اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خدا کی شکر گزار تھی کہ اس نے شانزل ابراہیم کو اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ ایک وقت تھا جب شانزل کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، وہ اس کے سامنے بے بس تھی، وہ چاہتا تو حورین کو استعمال کر کے پھینک سکتا تھا، مگر شانزل نے اس کی طرف کبھی بری نظر سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے غصے میں شانزل کی محبت کے لیے بہت غلط الفاظ استعمال کیے، اسے احساس تو تھا مگر آج وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ آج بھی شانزل نے اسے جس انداز سے محسوس کیا، پھر جس طرح اپنی محبت کا یقین سونپا تھا، حورین کی روح بھی تسخیر کر گیا تھا۔ جب جب بھی وہ بات کرتے کرتے اسے خود میں بھینچتا، حورین ہر مرتبہ اس کی محبت پر نئے سرے سے ایمان لے آتی۔ وہ چاند تھا مگر آج دور نہیں تھا، وہ اس کی پناہوں میں تھی۔ حورین نے اس کی پیشانی پر بکھرے بال اپنی حنائی ہاتھوں سے ہٹائے اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو دیوانہ ہی ہو جاتا۔ اس کے آخری الفاظ حورین کی زندگی کا حاصل تھے، تم میرے بخت کا سب سے روشن ستارہ ہو۔ اس نے حورین کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی۔ میری زندگی تمہارے گرد گھومتی ہے، نہ جانے خدا نے تمہیں میری کون سی نیکی کے صلے میں عطا کیا ہے۔ میں تمہیں کبھی خود جدا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اتنا حوصلہ شانزل ابراہیم میں نہیں ہے۔ ساری زندگی اس جہاں میں اور موت کے بعد اس جہاں میں بھی اتنی بدوں گا کہ تم میری ہمراہی پر فخر کرو گی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی اور آواز خمار آلود۔ اس نے ایک بار پھر اس کے رخسار کو چوما۔ مجھے اب تم سے عشق ہونے لگا ہے، اس نے جملہ مخمور لہجے میں کہا، جو حورین کو نئے سرے سے تسخیر کرنے کو کافی تھا۔ ادھر رخصتی کے بعد حیا نے شاہزر سے کہا کہ وہ پہلے گھر جائے گی تاکہ مہمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں یہاں سب کلیئر کر کے آؤں گا۔ حیا ساڑی میں ہی سب مہمانوں کی مدارت کر رہی تھی۔ شاہزر گھر آیا تو حیا سب کے کمروں میں چائے پہنچا رہی تھی۔ آپ چائے پئیں گے؟ نہیں، شاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اف، ان کی یہ مسکراہٹ کسی دن میری جان نکال دے گی۔ تقریباً ادھر آدھے گھنٹے بعد حیا کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہزر اسی حلیے میں فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ شاہزر حیا کو دیکھ کر چونک گیا کیونکہ اس کا چہرہ پک ہوا تھا۔ وہ جلدی چلیے، پتہ نہیں بی اماں کو کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ جلدی سے چلیے، شاید ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ وہ فوراً کمرے سے نکلا۔ آپ گاڑی کی چابی لے کر آئیے۔ حیا نے فوراً چابی اٹھائی، چادر اوڑھی اور باہر کی طرف دوڑی۔ اس نے دیکھا شاہزر بی اماں کو لیے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ سبھی تھکے ہوئے تھے، اسی لیے سو گئے تھے۔ حیا بھی شاہزر کے پیچھے لپکی۔ شاہزر کو دیکھ کر ہاسپٹل کی ٹیم فوراً الرٹ ہوئی۔ بی اماں کو آئی سی یو میں رکھا گیا۔ شاہزر گھن چکر بنا، کبھی ڈاکٹر، کبھی آئی سی یو، کبھی فارمیسی کے چکر لگا رہا تھا۔ حیا بھی حیران و پریشان ورد کرنے میں مشغول تھی، اس کا بھی یہی حال تھا۔ رات کے آخری پہر شاہزر حیا کے پاس آیا۔ وہ مجھے تہجد پڑھنی ہے، آپ یہاں اکیلے نہیں بیٹھے، میرے ساتھ چلیں پریئر روم میں۔ دونوں وہاں پہنچے تو جائے نماز ندارد۔ شاہزر نے اپنا کوٹ اتار کر حیا کو پکڑایا اور وضو کرنے چلا گیا۔ حیا سوچ میں پڑ گئی، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تب شاہزر باہر آیا۔ آپ اپنی چادر دے دیں، میں اسی پر نماز پڑھوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ شاہزر کا دیا ہوا مان تھا جس نے حیا کو فرش سے عرش پر پہنچا دیا تھا اور اسے معتبر کر دیا تھا۔
हया ने अपनी चादर उतार कर दी। शाहजर नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया। हया को अजीब सा लग रहा था बगैर चादर के बैठने। वो इसी साड़ी में मलबूस थी। वो हालांकि हॉस्पिटल में कोई नहीं था, मगर कोई आ गया तो बार बार अपनी साड़ी सही कर रही थी। कुछ बेचैनी सी थी। शाहजर ने सलाम फेर कर उसे देखा। वो उलझी हुई थी। शाहजर खड़ा हुआ और चलता हुआ उसके पास आया। पास रखा हुआ अपना ब्लू कोट हया पर डाला। फिर वो वापस जाकर नियत बांध ली। हया की तमाम बेचैनी उड़न छू हो गई। वो भरपूर सरशार अंदाज में मुस्कुराई। कोट से शाहजर की खुशबू आ रही थी जिसने हया को घेर लिया था। अजीब सा तहफ्फुज़ का हसार था। 4 बजे कहीं जाकर भी अम्मा की हालत ठीक हुई तो हया ने शाहजर से कहा, मैं घर चली जाती हूँ, मेहमान उठने वाले होंगे, फजर तक पहुँच जाऊंगी। हया जाने के लिए पलटी, फिर मुड़कर शाहजर के पास आई जैसे कुछ याद आया हो। और 8 बजे तक आपसे मिलने आएगी तो आप घर आ जाइएगा। हम आज़र को कुछ देर के लिए यहाँ भेज देंगे और हम हूर को भी अम्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, नहीं तो वो हनीमून पर नहीं जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है। आप एक बार मुझे रिमाइंड करवा देना 7:30 बजे। ओके, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। हया घर पहुंची तो फजर की अजान नहीं हुई थी। उसने फौरन टिफिन नाश्ते का तैयार किया और एक जायनमाज ड्राइवर के हाथों भिजवा दिया। अपने कमरे में आई तभी फिजा में फजर की अजान की आवाज गूंजने लगी। हया ने जल्दी जल्दी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। जब आईने में खुद को देखा था तो चौंक गई। वो शाहजर का कोट पहने ही घर आ गई थी। हया ने फौरन शावर लिया, नमाज पढ़ी और नीचे नाश्ते की तैयारी करने लगी। हानिया, अशर वगैरह तो फजर से उठने के आदी थे, तो इसलिए रादिया भाभी, हानिया भी उसकी हेल्प कराने लगी। घर में इतने सारे नौकर थे, मगर मजाल है जो हया को किसी के हाथ का काम ठीक लगे। सभी मेहमान भी उठ गए और नाश्ता करने आ रहे थे। तभी हया ने मुनासिब लफ्जों में आज़र को भी अम्मा के बारे में बताया। आप लोगों को मुझे रात ही बता देना चाहिए था, अकेले ही ख्वार होते रहे। उमैमा की तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी अब तुम चले जाओ तो वो आएंगे। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, मेरे शोहर को भेजो, कितने घंटे हो गए मैंने उन्हें देखा ही नहीं। हया ने हंसकर बात खत्म कर दी, नहीं तो आज़र को एतराज था कि उसे नहीं बताया गया। हुरैन बहुत पुरसुकून नींद सो रही थी, इतनी पुरसुकून नींद जैसी वो कभी नहीं सोई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान में मीठी सी सरगोशी कर रहा है, मगर हुरैन का दिल ही नहीं चाहा कि आंखें खोले। उसने तकिया अपने मुंह पर रख लिया। हुरैन को महसूस हुआ किसी ने बहुत ही नरमी से वो तकिया हटाया। फिर उसे अपने होंठों पर नम लम्स का एहसास हुआ। इस मर्तबा उसने किसमसा कर आंखें खोली तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जब जहन बेदार हुआ तो उसने शांजिल को खुद पर झुका हुआ पाया। सारी नींद भग से उड़ी। उसे आंखें खोलते देखा। शांजिल ने उसके लबों को आजाद किया, कान में सरगोशी की। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो जाने शान मिसेस शांजिल इब्राहिम। पहली मर्तबा अपने होंठों पर उसका लम्स महसूस करके वो शर्म से दोहरी हो रही थी। मैं शावर लेकर निकलता हूँ, तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, साथ नमाज पढ़ेंगे। और अपना भारी भरकम जोड़ा संभालती हुई उठी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था वो इतने भारी जोड़े में भी इतने सुकून की नींद सो रही थी। शाहजर जब घर आया तो हया खिले पीले रंग और जामनी रंग के अंगरखा में जले पैर की बिल्ली बनी हाल में चक्कर काट रही थी। शाहजर को देखकर उसने एक सुकून की सांस खारिज की। हश, आप आ गए? हूर का फोन आया था, वो लोग निकल गए हैं, आप जल्दी से चेंज करके नीचे आएं। हया ने हमेशा की तरह बिना फुल स्टॉप और कोमे के कहा, और ये जा वो जा। शाहजर सिर्फ उसे देख कर रह गया। शाहजर नीचे आया तो हाल हुरैन के खिलखिलाती हंसी से गूंज रहा था। अस्सलाम वालेकुम शाह। हुरैन शाहजर के गले लग गई। मेरी सनम कैसी है, आपको कैसी लग रही है? जवाब देना आ गया। वो बात बेबात मुस्कुरा रही थी। सभी हुरैन को घेरे बैठे थे। ये बात हया को कहाँ बर्दाश्त होनी थी। वो बिना किसी को परवाह किए उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। कैसी हो तुम, जैसी देख रही हो। और तुमने भाई को सच्चे दिल से माफ कर दिया ना? किस गलती के लिए माफ कर दूं? वो कोई गलती करेंगे तो माफ करूंगी ना। हया हुरैन के गले लग गई। ओह तुम कितनी अच्छी हो। वो
वो तो मैं हूँ ही। अब बताओ भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया है? हया का अजली चमकता हुआ लहजा, ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। और बताओ कैसी गुजरी रात? हया तो हया है, बदतमीज बेशरम, कहकर हुरैन ने एक धमोका हया की पीठ पर जड़ा। हया कल दिन भर मसरूफ रही, फिर वलीमे की थकावट, फिर हॉस्पिटल, फिर घर की मसरूफियत। कल से सुकून से लेटे तो क्या बैठने का भी वक्त नहीं मिला था, जिसकी वजह से कमर दर्द कर रही थी। हालांकि हुरैन ने हल्के से मस्ती में हाथ झड़ा था, मगर हया की दर्द भरी कराह निकल गई। या अल्लाह, हया को ऐसे देखकर हुरैन घबरा गई। सॉरी हया, मैंने जानबूझकर जोर से नहीं किया। हया ने फौरन अपने तासुरात नॉर्मल किए। एक शर्त पर मानूंगी, मैं कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। अपनी शर्त अपने पास रखो, दफा हो जाओ। तुम जरा जो मुझे कभी मनाया हो, बताओ तुमने शाह से शेर कहलवाए कि नहीं? तब हया ने चेहरा हाथों में छुपाते हुए शर्माने की इंतहाई घटिया एक्टिंग करते हुए कहा, मुझे शर्म आ रही है। उसकी एक्टिंग देखकर हुरैन हंसने लगी और एक ही लफ्ज कहा, नौटंकी। बताओ नाहूर, सब ठीक था ना? मेरे पूछने का मतलब है भाई की आंखों में तो नजर आ रहा है, मगर फिर भी मैं तुमसे तसल्ली करना चाहती हूँ कि तुम खुश हो ना? खुश होना तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं बयान नहीं कर सकती कि शान मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अपने एहसासात बयान करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। वो मुझे किस हद तक चाहते हैं उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कल एतराफ़ किया कि मैं उनके लिए कितनी अहमियत रखती हूँ। खुदा ने मेरी तमाम तर आजमाइशों का सिला शांजिल इब्राहिम की सूरत में दिया है। यकीन करो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए शांजिल इनाम की सूरत में उतरे हैं और खुदा ने उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालकर नेमत से नवाजा है। हया, यार जल्दी से मुझे संभालो, कहीं बेहोश ना हो जाऊं। शांजिल की आवाज पर दोनों चौंक कर पलटी। मैं तो हूर को बुलाने आया था, हेलीकॉप्टर टेरेस पर आने वाला है। मगर हया, जरा मुझे चुटकी तो काटो, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। चलो हूर, तुम मामला निपटाओ, मैं तो चली नीचे। हया बाहर गई तो हुरैन भी उसके पीछे जाने लगी थी। तभी शांजिल ने हुरैन को कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, दरवाजा बंद करके उसके गिर्द हसार बांधा। कितनी जालिम हो तुम, कल रात मैं ही बोलता रहा हूँ, जरा जो तुम्हारे मुंह से कुछ निकला हो। चलो जल्दी से कहो मुझसे मोहब्बत करती हो। हुरैन ने नजरें झुका ली। आपको पता तो है? नहीं, मुझे नहीं पता, कहते हुए शांजिल ने उंगली से हुरैन के चेहरे पर झूलती लिट को कानों के पीछे किया। बोलो ना हूर, मखूर लहजे में बेइंतहा इसरारो मोहब्बत पिन्हा था। हुरैन ने नजर उठाकर शांजिल के मुस्कुराते चेहरे को देखा, फिर अपनी तमाम तार हिम्मत जमा किए अपने दोनों हाथ शांजिल के कंधे पर रखे और पंजों के बल उचककर शांजिल की पेशानी चूम ली। उसकी आंखों में देखा, आप मेरे लिए नेमत हैं। इतने प्यारे इजहार पर जहां शांजिल का दिल झूम उठा, तो वहीं हुरैन ने शांजिल के सीने में चेहरा छुपा लिया। उससे छुपने के लिए उसने पनाह ढूंढ रही थी। शांजिल को हुरैन की इस अदा पर टूट कर प्यार आया। शांजिल ने हुरैन के चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। हुरैन के रुखसार, गर्दन, यहाँ तक के कान की लो तक सुर्ख पड़ रही थी। सब्ज आंखें झुकी हुई थी, जिन पर खमदार पलकें लर्ज रही थी। उसके एक एक नकूश को शांजिल इब्राहिम दिल में उतार रहा था। इतने दिलकश इजहार पर इनाम तो बनता है। वो उसके इतना करीब था कि हुरैन को उसकी हर पुरहिद्दत सांसों की तपश चेहरे पर महसूस हो रही थी। शांजिल की नजर हुरैन की आंखों से होती हुई उसकी नोजपिन पर ठहर गई। एक मर्तबा मानो फिर शांजिल का दिल उसकी नोजपिन में अटक गया। बेइख्तियार शांजिल ने उसके नोजपिन को चूम लिया। एक मुद्दत बाद उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी और फिर अपने लब हुरैन के लबों पर रख दिए। मोहब्बत पा लेने की खुशी क्या होती है, शांजिल इब्राहिम उसकी जीती जागती मिसाल था। ना चाहते हुए भी कुछ लम्हों बाद उसके लब आजाद किए और पेशानी से पेशानी टकाकर सांस हमवार करने लगा। अब भी शांजिल का एक हाथ हुरैन की कमर के गिर्द था और एक हाथ से उसका चेहरा थाम रखा था। दोनों ही की आंखें बंद थी। दोनों ही एक दूसरे को महसूस करते हुए मोहब्बत की जहां की सैर कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के लैंड करने की आवाज से दोनों होश में आए। हुरैन फौरन बाहर जाने के लिए पलटी तो एक बार फिर शांजिल ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कान में मखमूर लहजे में सरगोशी की।
خود کو تیار کر لو حور، کل میں نے اپنی محبت کا لفظی مظاہرہ کیا تھا، لیکن آج وہ سانس لینے کے لیے رکا اور حور کو لگا اس کی دھڑکنیں بھی رکی ہوں۔ شانزل نے اپنی بات جاری رکھی، آج میں اظہار محبت عملی صورت میں کروں گا۔ حورین اس کے جذبوں کی تاب نہ لا سکی اور فوراً باہر نکلی۔ چاروں ٹیرس پر کھڑے تھے۔ نکلنے سے پہلے شانزل نے ایک پیپر شاہزر کی طرف بڑھایا۔ یہ شانزل انڈسٹریز کی پاور آف اٹارنی ہے، جس سے میں نے اپنی غیر حاضری میں تمہارے نام کیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی میجر ڈیسیژن لیتے وقت مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حورین ان دونوں کے درمیان بھروسہ دیکھ کر ایک لمحے کو حیران رہ گئی، مگر پھر بہت خوش ہوئی۔ دوستی کا رشتہ وہ انمول رشتہ ہوتا ہے جس کے بھروسے ہم کئی بڑے فیصلے لیتے ہیں۔ ان فیصلوں کو صحیح ثابت کرنے میں ایک دوست کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ دوستی کا رشتہ سماج نہیں بناتا، یہ رشتہ خون کا نہیں ہوتا، نہ ہی اس رشتے کو بنانے سے پہلے خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہوں کی موجودگی میں دونوں جہاں کی ہمراہی قبول کرتے ہیں۔ پھر بھی دوستی کا رشتہ ان رشتوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوستی کے رشتے کو نہ ہی کسی دوستی نامے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ڈی این اے میچ ہونے کی، نہ اس میں بے وفائی کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی اپنانے سے انکار کر دینے کا خدشہ۔ ان سب کے بغیر ہی یہ رشتہ اپنے آپ میں مکمل ہے۔ مخلص دوست کسی نعمت سے کم نہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مخلص دوست ہے تو یقین جانیں آپ اس دنیا کی خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ایک ہیں۔ بھلے ہی شاہزر اور شانزل حیا کی طرح آل اعلان اپنی دوستی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے، مگر ایک گہرا مضبوط تعلق قائم ہو چکا تھا جسے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، دوستی کا رشتہ۔ ہیلی کاپٹر شاہزر کی تھی کے بعد حیا کے لیے حیران کن تھی۔ جاتے وقت شاہزر اور حیا نے حورین کو ڈھیروں دعائیں دی، پھر حورین نے بھی حیا کو ڈھیروں نصیحتیں کی۔ حورین خیر و عافیت سے روانہ ہو گئی۔ میں جا تو رہی ہوں، مگر جب واپس آؤں تب بھی شاہ مجھے اتنے ہی خوش دکھائی دینے چاہیے۔ مہربانی کر کے اپنی بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو اور سنجیدہ ہو جاؤ، میرے شاہ کو خوش رکھنا۔ یہ الفاظ جاتے ہوئے حورین نے کہے تھے۔ دونوں کے جانے کے بعد شاہزر سو گیا، پھر ظہر میں اٹھا اور کہا، میں مسجد سے سیدھا ہاسپٹل جاؤں گا۔ یقیناً عجلت میں تھا، اسی لیے رکا نہیں۔ حیا نے جلدی جلدی ٹفن بنا کر ڈرائیور کے ہاتھوں ہاسپٹل بھیجا۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ حیا سب کو باہر تک چھوڑنے جا رہی تھی۔ شاہزر کی ایک دور پرے کی پھوپھی تھی، وہ جاتے وقت حیا سے کہہ رہی تھی، شاہزر تو سونا ہے بچپن سے اور اتنا خوبصورت بھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کوئی اچھی لڑکی پسند کرتا تو اچھا ہوتا، مگر لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ لیکن تم اب بھی دل میں جگہ بنا سکتی ہو، کوشش کرو، تم سب ممکن ہے۔ میرے بچے جیسا ہے، میں اس کا برا نہیں چاہتی، مگر جو ہو گیا ہے سو ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں۔ ان کی بات سنی دل تو کیا کھڑی کھڑی سنا دے، مگر وہ روانہ ہو گئی۔ صرف اشر اور ہانیہ رکے تھے۔ شام میں جب حیا ہاسپٹل پہنچی تب تک بی اماں کی حالت کافی بہتر تھی۔ دیکھ کر شرمندہ سی تھی کہ ان کی وجہ سے سبھی پریشان ہو گئے۔ شاہزر انہیں تسلی دے رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو انہوں نے شاہزر اور حورین کے لیے کیا ہے اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بی اماں اب بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں بس اب اپنی اولاد کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ نمک کا حق ادا کرنے میں نے اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیا۔ شاہزر نے انہیں یقین دلایا کہ کل تک ان کا بیٹا آ جائے گا اور وہ اپنے گھر چلی جائیں گی، جہاں ان کے کندھوں پر وفاداری کا بوجھ ہوگا، نہ ضمیر پر نمک کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری۔ حیا جب وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تب شاہزر نے کہا، آج رات کو بی اماں کا بیٹا اور اس کی فیملی آ رہے ہیں، کافی دیر رات آئیں گے، شاید آپ ذرا دیکھ لینا۔ وہ لوگ کل صبح ہی ہاسپٹل آئیں گے اور انشاءاللہ بی اماں کو ساتھ لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ آج رات گھر آئیں گے آپ؟ نہیں، آذر اور امیمہ بھی آج ہی جا رہے ہیں، تو رات میں یہی رکوں گا۔ حیا جب گھر آئی تو اشر اور ہانیہ وہیں موجود تھے۔ پورا گھر پھیلا ہوا تھا، اتنے سارے مہمانوں نے گھر کا کباڑہ کیا ہوا تھا۔ ایک تو اتنا بھرا گھر، ہانیہ اور حیا نے نوکروں کے ساتھ مل کر سب کچھ ٹھیک کیا۔ رات کے کھانے کے بعد اشر اور ہانیہ چلے گئے۔ حیا نے ہاسپٹل کھانا بھیجا۔ جب سونے کے لیے کمرے میں آئی تو گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ جب سونے کے لیے لیٹی تو دھیان
بھٹک کر اپنی زندگی پر چلا گیا۔ حورین کتنی خوش تھی، اس نے دیکھا تھا شانزل کیسے اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک مکمل جوڑا، ہاں بالکل ایک مکمل جوڑا۔ شانزل کی آنکھوں کی وارفتگی حورین کو شرمانا۔ یا خدا میری حور کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ اس کی سوچوں کا رخ اشر اور ہانیہ کی طرف چلا گیا۔ وہ بھلے ہی ہانیہ کو کچھ بھی کہتا مگر محبت اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی، اور جب سے ہانیہ نے خوشخبری سنائی تھی وہ اس کا کتنا خیال رکھ رہا تھا، اس کے ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتا، اس کے تمام نخرے اٹھاتا، اس کا بس چلتا تو اسے زمین پر پاؤں رکھنے بھی نہ دیتا۔ شادی کے وقت ہانیہ نے کتنا واویلا مچایا تھا، مگر اب اگر اشر بغیر بتائے اس کے سامنے سے ایک منٹ کے لیے بھی غائب ہوتا تو وہ بے چین ہو جاتی۔ اس کا رخ بھٹک کر پھر شاہزر کی طرف گیا۔ کس قدر خوبرو ہے وہ، اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان کوئی بھی نئے شادی شدہ جوڑوں جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ حیا کو تیار ہو کر رہنے کا بہت شوق تھا اور وہ ویسے ہی رہ رہی تھی، مگر شاہزر صاحب نے ابھی تک اس کی تعریف میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ نہ حیا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی، نہ ہی وارفتگی ہوتی۔ وہ بہت ناپے تلے انداز میں بات کرتا، یہ کہنا بہتر ہوگا صرف جتنی ضرورت ہوتی اتنا ہی بولتا، اور حیا میڈم خیالوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، اسے یک لخت اپنی تیاری بیکار لگنے لگی۔ میں حیا ہوں، میں کیسے ہار مان سکتی ہوں؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل وہ بہت اچھے سے تیار ہوگی۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ انٹرکام کی آواز سے کھلی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اسے اطلاع ملی کہ بی اماں کے بیٹے اور ان کی فیملی آئی ہے۔ آنکھیں اتنی بھاری ہو رہی تھی کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتی نیچے آئی۔ بی اماں کا بیٹا، بہو اور پوتا آیا تھا۔ وہ 2 سال کا معصوم سا بچہ حیا کو بہت پیارا لگا۔ ان کی خاطر مدارت میں پتہ چلا اس بچے کو اچانک ہی بخار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ اس 2 سال کے معصوم سے بچے نے حیا کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ حیا نے چوکیدار کو بھیج کر دوائی منگوائی۔ حیا بیچاری حیران و پریشان، آنکھیں نیند سے بھاری ہو رہی تھی۔ کل پوری رات جاگنا اور ابھی کچی نیند سے اٹھنا حیا جیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سونے والوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ صبح 6 بجے جا کر کہیں حمزہ کی حالت صحیح ہوئی تو موصوف سوئے اور وہ لوگ فوراً ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ اب سونا بیکار تھا کیونکہ شاہزر کسی بھی وقت آ سکتا تھا، اسی لیے وہ نیند میں جھومتی ہوئی شاور لینے گئی۔ شاور لینے کے بعد آنکھیں کچھ کھلی تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے ناشتے کا اہتمام کرنے لگی۔ یہ پہلا ناشتہ ہوگا جو وہ دونوں ساتھ کریں گے۔ 2 گھنٹوں کی شدید محنت کے بعد ایک زبردست قسم کا ناشتہ تیار کیا اور پھر اسے اپنی حالت کا خیال آیا تو جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ آج کیا پہنے؟ یہ حصہ ہمیشہ حیا کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، تو سوچا میں کچھ بھی پہن لوں خوبصورت ہی لگوں گی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا نکاح والا جوڑا نکالا اور زیب تن کیا۔ پورے اہتمام سے ہمیشہ کی طرح بھر بھر کے چوڑیاں، زیور، نئی دلہن والا سنگار، حالانکہ شادی کو 2 ہی دن ہوئے تھے، اتنا تو بنتا تھا۔ اب وہ شاہزر کا انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت گزر گیا۔ 11 بجے وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ گھڑی نے 12 کا ہندسہ عبور کیا، یہاں تک کہ ظہر ہو گئی، مگر وہ نہیں آیا۔ حیا کو یاد نہیں اس نے اتنا انتظار کسی کا کیا ہوگا۔ اب تو اس کی بھوک ہی مر گئی تھی۔ وہ بے دلی سے کچن میں آئی اور سب اٹھا کر فریج میں تقریباً ٹھونسا۔ وہ باہر نکلی تو ملازمہ نے بتایا کہ سر تو آ گئے ہیں۔ حیا چونک گئی۔ کب؟ ابھی، جب آپ اندر کچن میں تھی۔ ناشتے وغیرہ کا کچھ کہا؟ سر نے کہا ہے کہ وہ کھا کر آئے ہیں اور ابھی سوئیں گے تو انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ حیا کے اندر شرارے پھوٹنے لگے۔ اس کا دل کیا سب کچھ آگ لگا دے۔ ہاں، حال میں ہی جائے نماز منگا کر نماز پڑھی۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی ہی تھی کہ شانزل کے خالہ خالو آ گئے۔ حالانکہ اس کا ارادہ سونے کا تھا، مگر انہیں دیکھ کر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ آج وہ لوگ واپس جا رہے تھے، اسی لیے ملنے آئے تھے۔ حیا کو انہیں دیکھ کر حقیقتاً خوشی ہوئی تھی اور وہ ان سے خوش اسلوبی سے ملی تھی۔
ان سے مل کر وہ سب کچھ بھول گئی۔ ویسے بھی وہ حیا تھی، زیادہ دیر تک ایک ہی بات پر سر پر سوار نہیں کر سکتی تھی۔ خالہ خالو کو بھی وہ چہچہاتی چنچل سی حیا بہت پسند آئی۔ وہ لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے کہ جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ بہت خوشگوار ماحول میں لنچ کیا گیا۔ حیا نے مناسب لفظوں میں شاہزر کی غیر موجودگی کی وجہ بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اسے اٹھانے والی نہیں کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا ہے۔ شاہزر سو کر جب نیچے آیا تو پورا گھر خالی تھا۔ باہر سے آواز آ رہی تھی۔ وہ لون میں آیا تو دیکھا حیا نکاح کا جوڑا پہنے بولنگ کر رہی ہے اور شانزل کے خالو ہاتھ میں بیٹ پکڑے تیار کھڑے تھے۔ حیا نے بولنگ کی اور خالو نے زوردار شاٹ مارا۔ بال اڑتی ہوئی جانے لگی تھی، تبھی شاہزر نے کیچ کر لی اور حیا زور سے چیخی، یس، یاہو، آپ آؤٹ ہو گئے! اور ساتھ ہی زبان نکال کر چرائی، نہیں بھائی، یہ تو فاؤل ہے۔ شاہزر گیم کا حصہ نہیں تھا۔ خالو نے احتجاج کیا، اب آپ آؤٹ ہو گئے ہیں، بہانے نہیں بنائیں، چلیں امپائر سے پوچھتے ہیں۔ حیا نے خالہ کی طرف اشارہ کیا، بتائیں امپائر، آؤٹ اور نہ آؤٹ؟ بتائیں امپائر، آؤٹ اور نہ بتائیں امپائر، آؤٹ اور ناٹ آؤٹ؟ آؤٹ! اور اگر آپ لڑنا بند کر کے شاہزر سے مل لیں تو بہتر ہوگا۔ خالہ نے ٹوکا تو خالو کو بھی خیال آیا۔ وہ فوراً بیٹ چھوڑ کر شاہزر کی طرف آئے۔ میں چائے کا انتظام کرتی ہوں، کہہ کر حیا بنا شاہزر کو دیکھے اندر چلی گئی۔ چائے کی پیالی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے خالو نے پوچھا، اب تمہاری بی اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ اب بہتر ہے، ماشاءاللہ، اب تو وہ اپنے گھر بھی چلی گئی ہیں۔ تبھی حیا خالہ کی کسی بات پر ہنسی۔ کیا بات ہے بھائی، اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ خالو کو حیا کی باتوں میں کافی دلچسپی تھی۔ کچھ نہیں، خالہ بتا رہی تھی کہ آپ جب کہ شرط ہار گئے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح آپ اپنی شرط پوری نہیں کریں گے، یعنی جس طرح آپ نے کہا تھا اگر آپ ہارے تو مجھے کرکٹ کٹ لا کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہماری بیگم کو سدا ہم سے شکایت ہوتی ہے، تم بے فکر ہو، عثمان احمد اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر حیا اور خالہ دونوں مل کر ڈنر کی تیاری کرنے لگے۔ ایک پرتکلف ڈنر بنانے کے بعد حیا کو محسوس ہوا اس کا بدن درد سے ٹوٹ رہا ہے۔ اسے تو اپنے پیروں میں سوجن بھی محسوس ہوئی، مگر وہ چین سے بیٹھ کہاں سکتی تھی۔ اگر حورین کہتی کہ اس میں سپرنگ فٹ ہیں تو 100% صحیح کہتی تھی۔ خالہ خالو کے جانے کے بعد حیا نے کچن سمیٹا۔ برتنوں کو دیکھ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ ملازمہ کو برتن دھونے کا کہہ کر وہ کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ ایک ہلکا سا ڈریس نکالا، گرم پانی کا شاور لیا تو تھوڑا پرسکون محسوس کرنے لگی۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو نظر شاہزر پر پڑی۔ شاہزر بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اسے یکلخت اپنے اور شاہزر کے رشتے کے تقاضوں کا احساس ہوا۔ پہلی بار اس نے اپنے رشتے کو محسوس کیا اور اچانک ہی اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ شاہزر نے اسے وہیں ایستادہ دیکھ کر ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پاس بلانے کا ایک اشارہ تھا۔ حیا چلتی ہوئی بیڈ پر آئی اور تھوڑی جھجک کے باوجود ہاتھ تھام لیا۔ اف حیا، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم 1970 کی ہیروئن نہیں ہو، حیا ہو۔ شاہزر کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آپ کب سے سوئی نہیں ہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یا شاید مجھے پوچھنا چاہیے میری غیر موجودگی میں آپ کتنی دیر سوئی ہیں؟ شاہزر نے حیا کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ حیا کو یہ سوال عجیب سا لگا۔ 3 گھنٹے، اس نے کچھ الجھے انداز میں جواب دیا، لیکن اب چونکنے کی باری شاہزر کی تھی۔ کیوں؟ وقت ہی نہیں ملا، پھر کل رات حمزہ کی طبیعت خراب تھی، پھر کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ میں کیوں بولوں، انتظار کر رہی تھی۔ حیا کا ہاتھ اب تک شاہزر کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، اب سو جائیں۔ شاہزر نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور لیمپ جلایا۔ تب تک حیا لیٹ چکی تھی۔ لیٹتے وقت اسے پھر جسم میں درد محسوس ہوا۔ شاہزر بیڈ پر آیا، لحاف لیا۔ نہ جاگیں گی تو بدن درد ہوگا ہی۔ شاید اس نے حیا کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ لیے تھے۔ حیا کچھ اور جملوں کی توقع کر رہی تھی۔ اسے اپنی بے وقتی پر بہت غصہ آیا۔
آج بھی اس نے حیا کی تعریف نہیں کی تھی۔ حیا اپنی ہی سوچوں میں گلتا تھی کہ شاہزر نے اسے کھینچ کر اپنے بازو میں لٹایا تھا۔ اس کے لیے حیا تیار نہیں تھی تو ہربرا گئی، مگر شاہزر نے اس کی ہربراہٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کے گرد حصار باندھا اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا اور ہمیشہ کی طرح صرف ایک مختصر سا جملہ کہا: پرسکون ہو کر سو جائیے۔ حیا کو اتنا آرام کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ سچ مچ اتنا تھکی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی تمام سوچوں کو گول مول کر کے ایک سائیڈ پر رکھا اور شاہزر کے سینے میں سما کر آنکھیں موند لی۔ 2 منٹ میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کی آنکھ فجر میں شاہزر کے اٹھانے پر کھلی۔ وہ ابھی تک کل رات والی پوزیشن میں ہی تھی۔ شاہزر مسجد کے لیے نکلا تو حیا نے بھی نیت باندھ لی۔ جب شاہزر واپس آیا تو حیا تلاوت کر رہی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا، پھر مسکرا کر شاہزر کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ ناشتہ کریں گے؟ آپ کو بھوک لگی ہے؟ شاہزر نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے بھی نہیں کرنا، کہہ کر شاہزر نے کمرے کی لائٹ بند کرنی شروع کی۔ آپ پھر سوئیں گے؟ میں نہیں، ہم، کہہ کر شاہزر بیڈ پر آیا۔ حیا کی ساری تھکن پورن چھو ہو چکی تھی، مگر نیند، اس نے سوچا سونے میں کیا حرج ہے۔ حیا لیٹی تو شاہزر نے پھر اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس مرتبہ حیا چونکی نہیں۔ دل کے کسی کونے میں یہ خواہش تو تھی ہی کہ وہ پھر سے رات کی طرح اسے سلائے، اور رات کی طرح شاہزر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ایک بار پھر وہی سکون حیا نے محسوس کیا۔ اب کی بار حیا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ شاہزر کی خوشبو اس کے نتنوں کے ذریعے روح میں اتر رہی تھی، جس سے سانس اور دھڑکن منتشر ہو رہی تھی۔ یقیناً شاہزر نے بھی محسوس کیا ہوگا، اسی لیے پوچھ لیا: حیا، ہائے، کیا میرا نام اتنا پیارا پہلے بھی تھا؟ اب حیا تو حیا ہے۔ جی، اس نے جواب دیا، مگر سینے میں سمایا ہوا سر نہیں اٹھایا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ نہیں تو اس کے سامنے کوئی قارون کا خزانہ بھی رکھ دیتا تب بھی وہ اس سے الگ نہ ہوتی، اور اس وقت بھی نہیں ہوئی۔ شاہزر نے صرف اسی پر اکتفا کیا۔ آہستہ آہستہ نیند حیا پر مہربان ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو اچھا خاصا دن چڑھ چکا تھا۔ اس نے کسمسا کر شاہزر کے حصار سے نکلنا چاہا تو شاہزر نے گرفت مضبوط کر دی۔ وہ اس سے اتنا غافل نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ شاہزر، سو جاؤ حیا۔ شاہزر کا لہجہ خمار آلود تھا اور پھر مزید گرفت سخت کی، جس سے حصار تنگ ہو گیا۔ نتیجے میں حیا اس سے قریب ہو گئی اور وہ پوری طرح سے جڑ گئی۔ حیا کی ایک پل کے لیے سانس رکی۔ 11 بج رہے ہیں۔ اس بار شاہزر کو آنکھ کھولنی پڑی۔ قسم سے یار، تھکن ابھی تک نہیں اتری۔ خمار آلود لہجہ، مخمور نیلی آنکھیں، اف، حیا کی جان پر بن آئی، کہہ کر وہ پھر سے سوتا بنا۔ اچھا، مجھے تو جانے دیں، ہلکی سی کوشش تھی فرار کی۔ کوئی ضرورت نہیں، سو جاؤ۔ اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ کو حور کو فون آیا تھا؟ وہ جان بوجھ کر اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ایک بار بھی نہیں۔ نہیں، سونے دو حیا۔ اب کی بار اس کی پیشانی پر بل پڑے، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی، نہ ہی حیا کو آزاد کیا۔ شاہزر، حیا نے پکارا۔ مجھے بھی حور کا فون نہیں آیا۔ وہ لوگ خیریت سے ہوں گے نا؟ اب کی بار شاہزر نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ گھور کر دیکھا۔ آپ مجھے سونے نہیں دیں گی؟ نہیں، بہت اطمینان سے جواب دیا گیا تھا۔ شاہزر کوہنی کے بل کچھ اونچا ہوا۔ کیوں؟ کتنا سوئیں گے؟ اور کہتے ہوئے حیا اٹھ گئی، کیونکہ شاہزر کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی، جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور واش روم میں چلی گئی۔ حیا جب نہا کر نکلی تب بھی شاہزر سویا ہوا تھا۔ اف، جتنا میں نے حورین کو صبح اٹھنے میں حیران کیا ہے، اس کا بدلہ شاہزر مجھ سے لیں گے۔ یا اللہ، یہی مکافات عمل ہے، حیا نے سوچا۔ خود ہی اٹھ جائیں گے۔ وہ دل لگا کر تیار ہونے لگی، ہمیشہ کی طرح سج سنور رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہو جو اتنا سو رہے ہیں۔ وہ شاہزر کے قریب آئی اور پکارا، شاہزر۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حیا نے ایک ہاتھ پیشانی پر رکھ کر چیک کرنے لگی کہ کہیں طبیعت تو خراب نہیں۔ شاہزر نے وہی ہاتھ کلائی سے پکڑ کر اسے گھسیٹ لیا۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ خود پر گرایا۔ کیوں میری نیند کی دشمن بنی ہو؟ میں تو آپ کی طبیعت کچھ نہیں ہوا،
کہہ کر ایک مرتبہ پھر شہزر نے حیا کو حصار میں لیا۔ اس کے بالوں سے آتی کنڈیشنر کی خوشبو اور شاور جیل کی ملی جلی مہک فضا کو مہکا رہی تھی۔ شہزر نے اسے خود سے قریب کیا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان رہا سہا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ حیا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے بے تاب ہوا، کیونکہ شہزر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ حیا کو اس کی سانسیں گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ حیا کی زبان گونگ کر گیا۔ پھر حیا نے اس کے لبوں کا لمس گردن پر محسوس کیا۔ وہ لرزی تھی مگر مزاحمت نہیں کی۔ کرتی بھی کیوں؟ وہ تو اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ اس نے شہزر کی ٹی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا، آنکھیں موندی۔ اس سے پہلے شہزر مزید بہکتا موبائل رنگ کرنے لگا، جس سے طلسماتی لمحات کا تسلسل ٹوٹا۔ شہزر نے پلٹ کر ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور حیا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسے پہلے اٹھ کر نیچے بھاگ گئی۔ شہزر موبائل پر مصروف ہو گیا تھا۔ حیا سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ قدم کہیں اور رکھ رہی تھی اور قدم پر کہیں اور رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ دل تھام کر بیٹھ گئی، جو دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بے تاب ہوا جا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی جیسے ان لمحوں کی قید میں تھی۔ اللہ کی توبہ، اگر اب جو میں نے انہیں جگایا تو، کہہ کر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، لیکن اس کے لبوں پر ایک سرشار سی مسکراہٹ تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ نیچے اترتا نظر آ گیا۔ حیا کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی تھی اوپر آنے کی، اسی لیے وہ نیچے ہی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ فون پر محض گفتگو تھا۔ بلیک شرٹ، براؤن کوٹ پینٹ پہنے، نک سک سے تیار اتر رہا تھا۔ حیا نے دل سے ماشاءاللہ کہا۔ شہزر نے فون کان سے ایک لمحے کے لیے ہٹا کر کہا، ناشتہ نہیں کروں گا، لیٹ ہو رہا ہوں، کہہ کر فون کان سے لگایا اور پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حیا کو جتنا غصہ آتا کم تھا۔ باگر بلا، اس نے من میں اسی لقب سے نوازا۔ تبھی شہزر پلٹا اور حیا، وہ تو گھبرا گئی۔ ہائے اللہ، سن تو نہیں لیا؟ وہ اس کے پاس آیا، مسکرا کر اس کے پھولے پھالے منہ کو دیکھا، فون جیب میں رکھا، پھر اسی ہاتھ سے حیا کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تیار رہنا۔ ایک مسکراہٹ حیا کی طرف اچھالی، دا ملین ڈالر سمائل۔ فی امان اللہ۔ اس کا گال تھپتھپا کر پلٹ گیا۔ فی امان اللہ۔ حیا نے غائبانہ طور پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی جب تک وہ دروازہ پار کر گیا۔